جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو دوست آ رہے ہیں، لنک پبلک کر دیا گیا ہے، دوبارہ میں لنک اس کو پبلک کر دیتا ہوں، یہاں پر بھی کمنٹس میں بھی، تاکہ ہم آج عوام کی عدالت جو ہے اس کو لگائیں۔ اسی طریقے سے واٹس ایپ میں بھی لنک جا چکا ہے۔ دوستو ابتدا میں ہی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی لنک اپنے اپنے جو واٹس ایپ کے دوستوں کے گروپس ہوتے ہیں اس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کا مقصد آپ لوگوں کا جو پارٹیسپیشن ہے، کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دین، ختم نبوت، اور پھر ہمارا جو ایک مسلمانوں کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گروپس کے اندر اس کو کیا کریں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ ہم ان چیزوں کو شیئر کریں۔ اچھا دوستو، جو آ رہے ہیں دوست ان کو بھی میں السلام علیکم کرتا ہوں۔ جی ابراہیم صاحب پوچھ رہے ہیں، وعلیکم السلام جناب، اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جرار صاحب ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی دوست آ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو دوست کمنٹس میں ہی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں بھی کر سکتے ہیں، مگر زیادہ پریفر یہی کیا جاتا ہے کہ جو لائیو آ کر ہم سے سوالات کر سکیں۔ دوستو آپ نے یہ کلپ چھوٹا سا دیکھا، ایکس قادیانی ویلفیئر فورم کے نام سے، اللہ کے فضل سے زیتون ایف ایم کے پلیٹ فارم سے یہ انیشیٹ لیا گیا ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی پکچر جو ہے وہ میں جا چکا ہے اس وقت، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ بہت بڑے اعلانات جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ مگر ابھی ہمارے ساتھ جو دوست جڑتے جا رہے ہیں، اس نیٹ ورک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان قریب میں نے جیسے کہا تھا میں میٹنگ کرنے والا ہوں، تو وہ میں کروں گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ کچھ نجی مصروفیت کی وجہ سے آبویسلی بعض اوقات چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں، مگر یہ یقین رکھیں کہ یہ کام اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور یہ کام جو ہے جب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر ہم آپ کے سامنے جب رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا ضروری کام تھا، جو ایکس قادیانیز، ایکس احمدیز اور ہمارے نیو مسلمز کے لیے کرنا ضروری تھا، جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ ہمارے مہمان ناظرین، نن ادر دین اے کے شیخ صاحب، نو مسلم، مجاہد ختم نبوت، فاضل فاتح قادیانیت و کسر خلافت، جناب حافظ اللہ تعالیٰ، اے کے شیخ صاحب ویلکم۔ یہ نہ تو مجھے ختم نبوت کا مجاہد کہا کرو، نہ فاتح قادیانیت۔ میں ایک معمولی سا بندہ ہوں، میں خادم ہوں، میں میرے بھائی شیخ اور صاحب، پھر اس سے کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ ان کے لیے رہنے دیں، وہی مجاہد ہے، وہی شیخ صاحب، فاتح ہے، میں نہیں شیخ ہوں صاحب، جی۔ شیخ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ لوگ عمران خان کو وزیر اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو مرچیں لگانی ہوتی ہیں، اچھا تو میں اب آپ کو نو مسلم اور مجاہد ختم نبوت اس لیے کہتا ہوں کہ چلیے جو ہمارے جو مربی یان ہیں اور مولوی یان ہیں، ان کو بھی تو ہم نے تھوڑا سا گدگدی کرنی ہوتی ہے نا۔ چلے اچھا، ٹھیک ہے، کوئی گالی دے کے خوش ہو لیتا ہے، کچھ یہ کہہ کے خوش ہو لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تختہ مشق ہے میرے بھائی، حاضر وعلیکم السلام حاضر دوست جو نیچے آ رہے ہیں، پیارے پیارے میرے پیارے پیارے دوست ہیں، وعلیکم السلام۔ حاضر۔ ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں آج جو آپ نے اعلان کہا ہے قابل تعریف ہے۔ میرے پیارے محمد ابراہیم بھائی، ہم کافی دیر سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایکس احمدیز، ایکس قادیانیز، نیو مسلمز ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ جو ہے وہ ان قریب میں اعلان اس کا کروں گا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ چیزیں تیار کر لی جائیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو اللہ اللہ کو جو ہے نا وہ اس کے بارگاہ کے اندر ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں میں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اعلانات کروں گا، اور ایک پراپر سیٹ اپ جو ہے، میں زیتون، ایک تو زیتون ایف ایم ٹیم ہے جس کو آج ہم موضوع سخن بنا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپر ٹیم تشکیل دی جائے گی، پراپر ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے گا جس میں خالصتاً ایکس قادیانیز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس میں بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا، کیونکہ میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں الحمدللہ، گو کہ کچھ لوگ مجھے ایتھیسٹ اور قادیانی کہتے ہیں، جس پر آج ہم بات کریں گے، مگر اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں، مگر میرا فخر پیدائشی طور پر مسلمان ہونا نہیں ہے، میرا فخر جس کو میں اپنا فخر سمجھتا ہوں، میں تحقیقی مسلمان ہوں اللہ کے فضل سے۔ باقی غلطیاں کوتاہیاں ساتھ ساتھ انسان کے رہتی ہیں، مگر جس چیز پر میں فخر کرتا ہوں، اللہ کی نعمت بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا اپنی نعمت پر آپ اس کو بیان کریں، اس کا ذکر کریں اللہ کی توفیق کے لیے، تو اے اللہ میں تجھ سے جو یہ چیز جو تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے پڑھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، اپنی کوشش کے تحت تیری توفیق سے دین اسلام کی حقانیت کو پایا ہے، اے میرا مولا یہ سارے کا سارا کریڈٹ تیرا ہی ہے، تیری توفیق ہے۔ ہمیں ہدایت نہ ملتی اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ہماری رہنمائی نہ کرتے۔ بے شک۔ اس کے ساتھ موضوع کا جو ہے وہ آج کے جو پروگرام ہے اس کا ہم آغاز کر دیتے ہیں۔ جناب شیخ صاحب، زیتون ایف ایم ٹیم
قادیانی ایجنٹ، یہ آج کا ہمارا ہمارا بینر ہے. شیخ صاحب آپ تو تھے ہی تھے بھائی، ہمیں بھی پھنسا دیا آپ نے، ہیں فاروق کو بھی پھنسا دیا. یہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ کیوں آپ نے یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیوں کیا کہ آپ ہمیں بھی آپ نے قادیانی ایجنٹ بنا دیا، جس کا میں آگے ذکر کروں گا. اس پر آپ ابتدائی کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آگے گفتگو لیں؟ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، الزام مجھے پہ ہی آنا ہے کہ میں نے بنا دی. ٹھیک ہو. میں تختہ مشق بننے کے لیے تیار ہوں اگر اس سے ہمارے جو مقاصد ہیں کہ ہم لوگ اس یہ جو نام نہاد مسیح موعود اور نام نہاد ٹرو اسلام کا گروہ جو ہے، ہوں اگر ان کی حقیقت کو آشکار کرنے میں، ان کا اصل چہرہ دکھانے میں سب مل کے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقین کیجیے مجھے سولی پہ لٹکا دیجیے، میں سمجھوں گا میرا سب سے بڑا انعام یہی ہے. مجھے الزام دینے اللہ. کے لیے سولی پہ بھی چڑھنے کو تیار. ہوں عامر، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان عقل سے نہیں، شعور سے نہیں، جذبات کی رو میں بہہ کے ہائے. سوچتے. ہوں دیکھیں، کہتے ہیں ایک بڑا عجیب سا یہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے یہ کہا ہے، ان لو اینڈ وار ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اوہ. یہ ایسے نہیں ہوتا، ہوں یہ ایسی چیز نہیں ہے. اگر میں پھر یہاں پہ کہوں گا، مجھے مبلغ اسلام نہ کہیے گا، مجھے کوئی ایسی چیز نہ دیجیے گا. ہوں. اسلام نے وار کے اندر بھی ہر چیز کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ بہت واہ سی پابندیاں واہ، لگائی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. شیخ بلکہ صاحب آپ تو بہت سی نقطے روحانیت کے مار رہے ہیں اور علماء والے نقطے مار رہے ہیں، یہ اب تو مجھے شک پڑتا پلیز ہے. جی ٹھیک ہو. سبحان یقین اللہ. کیجئے کہ یہ جو باتیں ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں، میں اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا میں ایک واقعہ ہے، قصہ کہاوتن ہے، وہ جی بیان جی جی کر دوں. ضرور سنائیے، اس کے بعد میں نے پھر ایک دو امپورٹنٹ نقطے آپ سے اچھا، پوچھنے ہیں. جی شیخ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی اجازت کی. عامر، ایک کہیں بڑی خوبصورت سی بلڈنگ بن رہی تھی، تو اس میں مزدور لوگ کام کر رہے ہیں. ایک میرے جیسا نالائق، میرے جیسا جو اتنا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اسے شوق ہوا کہ یہ عمارت جو اتنی بلند اور اتنی خوبصورت بن رہی ہے، تو چلے میں اس میں اپنا حصہ اس طرح سے ڈالتا ہوں کہ میں اس پہ والنٹیئرلی ایز اے لیبر شامل ہو جاتا ہوں. ہوں اب جو دوسرے مطلب مزدوری کرنے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو اپنی روزی کما رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، تو میں اپنے اس شوق و جذبے کے اندر میری کمزوری، میری عمر، میری بیماری، وہ اس پر یہ جو جذبہ ہے یہ غالب آ جاتا ہے. واہ. اور میرے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایک قسم کا، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں ان سے بڑھ کے کام کر رہا ہوں. اللہ. تو وہ آ کے کہتے ہیں، او بھائی بات سن، یہ اگر اتنی تیزی سے تو نے کام شروع کر دیا اور یہ کام ہو گیا، تو جو مالک یہ بلڈنگ بنوا رہے ہیں وہ تو ہم سے بھی تقاضا کریں گے، اور تو ہماری روزی روٹی کا دشمن ہو گیا ہے. کام کو ہوں آہستہ کر، زیادہ دیر چلنے دے تاکہ ہمارے بال بچے پلتے رہیں. ہوں اب غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا، بھائی میں تو پیسے نہیں لیتا، میں تو بہت دیر لی کر رہا ہوں. ہوں اب انہوں نے کہا بیڑا غرق اس بندے کا، یہ تو پیسے نہیں لے رہا، اس لیے تو ہم سب کا بیڑا غرق کر دینا ہے، ہوں. نکالو اس کو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ مالک کے ساتھ ملا ہوا وہ گئے ملک کے پاس، کہنے لگے کہ جناب یہ کس بندے کو آپ نے لے لیا، یہ تو بندہ ہے
جس نے اس عمارت کا ستیاناش کر دینا ہے، آپ اس کو کام پہ لگا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہیں یہ پیسے نہیں لے رہا، تو یہ بالکل ویسے مفت میں کر رہا ہے، اسی لیے مفت میں کام کر رہا ہے کہ یہ بیڑا غرق کرنے آیا ہے۔ ہوں اب ہوئے جو ہوئے ہوئے جو چند مالکان تھے، کیونکہ اتنی بڑی امپائر کے کوئی ایک بندہ نہیں تھا، کوئی چند تھے اور ان کے اپنے مفادات تھے، وہ آپس میں بیٹھے، کسی نے صلاح کی، کسی نے ویسے کہا، آ کے اس کے پاس آ کے کہنے لگے تو کیسے کام کر رہا ہے، تجھے نہیں کرنا تھا، چل پیچھے ہٹ، یہ ہے وہ ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا نہیں 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 یار، چلو کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے۔ اب ان کا آپس میں بھی اختلاف، لیکن ہوں مالکان تھے وہ، جیسے ہر ایک کی اپنی فرنچائز ہوتی ہے۔ اب وہ آ کے ایک بندہ کہہ رہا ہو بھائی بات سن، چل تو کام کرتا رہے لیکن ایسے نہیں، ایسے کر لے۔ ایک نے کہا نہیں، تجھے سب سے پہلے بتانا ہوگا کہ تو آیا ہے تو تجھے کس نے بھیجا ہے، ہوں یہ والنٹیرلی کیا ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ پریشان ہے، میں کس کی تسلی کراؤں، میں تو ایک اپنے جوش میں سمجھ گیا میں۔ آیا تھا، میں تو اپنی تسکین کے لیے آیا تھا، میں کسی کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو اپنے لیے آیا تھا۔ یہاں پہ پھر ایک بات بتاتا چلوں، اسلام تقاضا کرتا ہے ہر اس شخص سے جو تسلیم کرتا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں مسلم ہوں، کہ وہ اپنی ذات کی نشو و نما کرے گا۔ اور ذات کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ اس دین پہ عمل پیرا۔ ہوں اب ان کا مقصد اپنے بچوں کی روزی روٹی، پیٹ پالنا۔ اب یہ بڑے بڑوں کو بھی جو وہاں کے چودھری مزدور تھے، ان کو یہ چیز جو ہے کسی طور پہ بھی یہ چیز بھا نہیں رہی تھی کہ یہ بندہ نہیں۔ تو انہوں نے، کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے راستے میں روڑے اٹکائے، کسی نے کچھ کیا کہ یہ شخص جو ہے اس کو کسی طرح سے معذور کر کے، زخمی کر کے، اس کی غیرت کو چیلنج کر کے، کیا جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، چاہے اس کا خون بہے، جو الزامات لگ سکتے ہیں وہ لگائے جائیں، کیا جائے، تاکہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ واہ واہ بات یہ ہے کہ آج میں سمجھ گیا۔ آپ کی عدالت میں ہوں، ہوں جو جی میں آتا ہے پوچھ لیجیے، جو جی میں آتا ہے کر لیجیے، کیونکہ جو میں کہنے لگا ہوں شاید وہ برداشت نہ ہو سکے۔ ہوں آپ مارو گے، میں مر جاؤں گا، لیکن آپ مجھے امر کر دو گے، کیونکہ میں اپنے کام سے ہٹنے والا نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی اب آ گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، دو سوالات جو ہیں کمنٹس کے اندر آئے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کمنٹس کے جو سوالات ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں، ضرور لیں گے۔ میں نے آپ کو جیسے کہا تھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر میں شیخ صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اس بات کو آگے لے کر چلوں گا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، کالرس کو ایکٹیو جی کر جی، لیتے آپ مالک ہیں جی، میں تو ہیں جی۔ مزدور ہوں۔ اللہ آپ لو جی، مالک اور مزدور سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ رمضان بھائی اہلا وسہلا۔ جی پیارے بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اونچی بولیے۔ رمضان بھائی، میرے خیال سے رمضان نے 1.5 مہینے بعد آنا، پہلے آ گئے ہیں۔ واپس چلتے ہیں جی۔ دیکھیں شیخ صاحب، دو سوالات آئے ہیں، ان کو میں لے لیتا ہوں نیچے کمنٹس کے اندر، تاکہ وہ کہیں دور نہ چلے جائیں، اور ان کے بعد جو ہے نا میں پھر آپ کی اس مثال کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ لیٹس سی، اور بڑا مختصر میں دوں گا کیونکہ کمنٹس کے اندر ہیں، ان کو ہم زیر بحث زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ان کی بات ذرا کھل کر ہم کریں تو پھر یہ ذرا ہے، پوچھا بھی انہوں نے مجھ سے تو میں ذرا کر لیتا ہوں۔ کہتے جی عامر بھائی، ذرا جناب غامدی صاحب اور احمدی مبلغ انصر رضا صاحب کے درمیان جو ختم نبوت کے حوالے سے بحث ہوئی، اور احمدی مبلغ انصر رضا صاحب کا جو حال ہوا، اس پر بھی ذرا بات کر لیں۔ میں یار اس پر مختصر میرے پیارے علی رضا بھائی عرض کر دیتا ہوں
انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق وہ مبلغ تھا. اگر اس قسم کے احمدی مبلغ ہوتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ ہمارے مولوی ان سے بہتر ہیں. خاص طور پر جوید احمد گاندھی صاحب کے مد مقابل جب بیٹھ کر آپ اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اس بندے نے آپ کو یہ وقت دی ہے، یہ حیثیت دی ہے کہ آپ اس کے جوتوں میں بیٹھ سکیں، اس کے بعد آپ اس پر تنتنا دکھا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ اس کے سر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ میں نے مختصر سی جو دیکھی ہے اس پر میرا تبصرہ یہ ہے کہ اس شخص کو پہلے گفتگو کے آداب سیکھنے ہوں گے، اس حادثاتی بچے کو. اس کے بعد ہی اس کے اندر یہ صلاحیت اور حیثیت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ سکے. میں اس مناظرے کے اوپر تو تبصرہ کروں گا ہی نہیں کروں گا، کیونکہ غامدی صاحب نے جس طریقے سے اس کے ساتھ کھیلا ہے مجھے بالکل اس بلی کی یاد آ گئی جو چوہے کو مار کر پھر پنجوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتی ہے. تو غامدی صاحب نے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ان کے مبلک کا. میں یہی تبصرہ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ میں ان کے جو استدلال ہے اس پر پھر کسی دن بات کریں گے. اچھا جی عامر صاحب، یہ کچھ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایک شیخ منکر حدیث ہیں، اگر اس پر تھوڑی روشنی ڈال کر عوام الناس کی الجھن دور کر دیں. اس کے لیے آپ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھیں، تفصیل سے شیخ صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کر دی ہے حدیث کے حوالے سے. میرے خیال سے شیخ صاحب نے کوئی درجنوں احادیث کوٹ کی ہیں اس پروگرام کے اندر اور سیرت کے کئی حوالے دیے ہیں. مجھے نہیں لگتا شیخ صاحب منکر حدیث ہیں. اگر شیخ صاحب کسی ایک مسئلے پر ایک حدیث میں اس کی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے جو ان کی تحقیق کے مطابق ہے، یہ بھی یاد رکھیں ان کی تحقیق کے مطابق ہے جس کو وہ رد کر رہے ہیں، اور اگر وہ رد کرنا منکر حدیث ٹھہرتا ہے تو پھر میرے خیال سے مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی نہیں ہے جو اس اصول کے اوپر منکر حدیث نہ بن سکے. اچھا جی، یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بھائی. ایک اچھا سیکنڈ ہمارے ساتھ اگر اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جی جی کہ جس شخص نے مطلب یہ الزام بھی لگایا، بڑی مزے کی بات ہے، وہ اپنے ہی پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ مطلقاً حدیث کا انکار کرنا جو ہوتا ہے وہ انکار میں آتا ہے مطلقاً، مطلب کسی ایک کا یا کچھ حدیث کا نہیں. اس چیز کو غور سے سن لیں وہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، یہ ایک اور آیا سوال، ان کو لے لیتے ہیں پھر کوشچن ہمارے ساتھ ایک کالر آئے ان کو لے لیں گے. اچھا عامر حق صاحب، یہ بات سچ ہے کہ اسماعیلی کمیونٹی وہ لوگ ہیں جنہیں صلاح الدین ایوبی کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بھائی میرے علم میں نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم سوری، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے پیارے بھائی. اچھا اس سے پہلے کہ کالر لیں، کیونکہ پھر بات وہ جو شیخ صاحب نے کی تھی وہ کہیں کی کہیں نکل جائے گی. کالر ہمارے بڑے پیارے ہیں، ان کو لیں گے ہم ضروری. دوستو شیخ صاحب نے ایک مثال دی. حقیقت یہ ہے کہ مجھے قرآن کی ایک مثال یاد آ گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں ایک نبی بھیجا. میں یہ مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ نعوذ باللہ شیخ صاحب یہ ایک تو مثال ہم ڈرتے بڑے ہیں، کیونکہ ہماری جو دیسی عوام ہے نا، جب ہم ان کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں نا، کہتا ہوئے وہ نبیوں نا مقابلے، وہ نبی تھے، وہ صحابی تھے. وہ یار کوئی کی کھاندے تسی کون ہو؟ بات کو سمجھا بھی کریں، کوئی کیلیپر اوپر کریں، کوئی تھوڑی وکیبلری انکریز کریں، کوئی گفتگو کا کوئی سلیقہ لے لیں. اچھا سنیں، قرآن میں ایک جگہ بیان ہوا ہے کہ ایک بستی پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، بستی والوں نے انکار کر دیا. اللہ نے دوسرا بھیج دیا، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا. ایک بستی کے قریب سے طور سے دوڑتا ہوا بندہ آیا، رجل یسعی من اقصی المدینہ، ایک بستی کے قریب کے ایریے سے بندہ دوڑتا ہوا ہے. اس نے کہا یار وہ کیوں ان نبی کی بات نہیں مانتے، وہ کیوں ان مصلحین کی بات نہیں مانتے، وہ کیوں ان بزرگوں کی بات نہیں مانتے جو تم سے کسی ٹکے کا، دنیا کے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے اور ہے بھی سچے. میں نے جب یہ ویری فرسٹ ٹائم جب قرآن کی آیت پڑھی نا، غالباً سورہ یاسین میں ہے یا سورہ کہف میں ہے، مجھے مکس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی ایک دم مجھے یاد آ گئی، یا سورہ یاسین میں ہے یا سورہ کہف میں. اچھا زیادہ چانسز سورہ یاسین کے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا بھائی میری قوم تم کیوں ان پر ایمان نہیں لے کر آتے. اس بندے کو انہوں نے شہید کر دیا. جس بندے نے یہ بات کی نا سپورٹ میں، اس کو انہوں نے شہید کر دیا. وہ جب چلا گیا تو اس نے پھر کہا یا اللہ میری شہادت کے بعد جو تو نے انعامات اور جو فضیلتوں اور جو رحمت اور برکتوں سے مجھے نوازا ہے، کاش میری قوم اس چیز کو دیکھ لیتی تو ان کو پتہ چلتا کہ مجھے مار کر انہوں نے مجھ پر ظلم نہیں، میرے پہ احسان کر دیا مجھے شہید کر کے. اچھا میں نے نا اس واقعے میں سے جو استدلال کیا وہ سامنے رکھتا ہوں، جو واقعہ تھا. اس سے استدلال میرا یہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت اور اتباع کا جو حکم اللہ نے دیا تھا نا، اس کے پیچھے دو بڑے فلسفے تھے، دو بڑی باتیں، دو بنیادی علتیں. ایک یہ کہ انبیاء کبھی بھی دنیا کا مال و متاع نہیں طلب کرتے تھے اپنی دعوت کے عوض.
मतलब یہ وہ یہ نہیں سورہ کہتے تھے کہ میں یاسین ہے، کوئی بتا رہے ہیں کہ سورہ یاسین. اچھا سورہ جی یاسین بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, گڈ گڈ الحمد للہ, اس کا مطلب ہے میرا حافظہ بھی ٹھیک ہے. اچھا الحمد للہ. اچھا اچھا, اب ہوا یہ کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا, وہ جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں اس کے عوض وہ کوئی پیسہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجھے یہ نوٹ دے دو, مجھے یہ پیسہ دے دو. جس طرح وہ میں نے آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا, وہ جیب سے بیٹے کو بتا رہے ہیں جیب سے 10 روپیہ نکال کے باپ جو ہے نا وہ مولوی صاحب کو دے دو. پر یہ نہیں, علماء اب جو نبی ہوتے ہیں نا انبیاء, ان کے برا صاحب وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے کہ عوام کو کہیں کہ ہمیں 10 روپے دے دو, 20 روپے دے دو. کیوں جی, ہم آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں, ہم آپ کو حدیث پڑھا رہے ہیں, ہمیں اس کی تنخواہ چاہیے. معذرت کے ساتھ انبیاء کا طریقہ کار بہرحال یہ نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جب وہ حقیقت پر مبنی ہوں, ہدایت والے ہوں. اگر میرا ماننا یہ ہے, میرا اپنی زندگی کا اصول, اگر کوئی بندہ آپ کو سچی بات بتا رہا ہے اور اس سے اس کے عوض کو مطالبہ پیسے کا بھی نہیں کر رہا, اگر کسی بندے نے اس کی بات نہ مانی تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا. یہ اصول میں نے قرآن سے لیا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں اس کی پکڑ ہوگی, اللہ کے قانون میں اس کی پکڑ ہوگی. اسی لیے توجہ اس طرف رکھیں کہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا, کہ وہ والنٹرلی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یار میں تو, مجھے کوئی پیسہ پوسا نہیں چاہیے یار, میری بات سن لو, بات اگر سمجھ آتی ہے, حقیقت پر مبنی ہے, سچ پر مبنی ہے, تو مان لو, مسئلہ کیا ہے اس میں. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں. ایک تو نقطہ میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا. اچھا میرے خیال سے کالر کو لے لیا جائے. ایک اور بات میں آگے رکھوں گا. اب میں اپنے موضوع کے اندر جمپ کروں گا کہ زیتون ایف ایم ٹیم کیا قادیانی ایجنٹ ہے یا نہیں. اس پر 2-3 نکات ہیں میں نے جو شیخ صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں, اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی لوں گا. اٹس ریئلی پلیزر ٹو سی آن دس شو. شیخ صاحب آپ سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, بہت جزاک اللہ مہربانی بھائی. جو لوگ, اللہ خوش جی رکھے جی ہمیں. جی جزاک اللہ جزاک اللہ, جو لوگ ہم سے بھی محبت کر رہے ہیں جی, لو یو عامر بھائی. بھائی نہیں ہے بھائی, بھائی لکھا کریں یار, بھائی. اینڈ ٹیک ایک کے شیخ صاحب, ٹھیک ہو گیا. پلیز گیو دس سو کال یو وانٹ. جی جی دے رہے ہیں انشاءاللہ, بے فکر رہیں آپ. اچھا جی سورہ یاسین کا یہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیں جی, ہمارے جو کالر ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں, اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا اعتراض ہے زیتون ایف ایم ٹیم کے اوپر. یہ یاد رکھیں آج جو ہے عوام کی عدالت ہے, تو آپ کے پاس جو اعتراضات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کی جو ہمارے بارے میں اعتراضات ہیں, کوئی رائے ہے, کوئی اختلاف ہے, وہ رکھنا, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جی آصف بھائی اہلا وسہلا, ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب شیخ صاحب کو اور امیر حق صاحب دونوں کو میرا سلام ہو. وعلیکم جی السلام. جی شیخ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ آپ کا جو واٹس ایپ وہ سوری جو فیس بک کا جو پیج ہے, وہ ان دونوں میں آپ خود اس کو چلا رہے ہیں یا کوئی اور بندہ اس کو رن کر رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے. اور اس کا جی پہلے جی جواب لے لیں. جی میرے جو 2 پیج ہیں ان میں ایک شیخ کو میرے ایڈمن نے, میری ٹیم میں سے ایڈمن نے 2-3 روز سے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اور اچھا ٹھیک. جو میرا احمد کریم کے نام کا ہے, وہ میں خود ابھی تک ہوں اس کے اوپر. جی جی ٹھیک, جزاک اللہ خیرہ یہ تصدیق کے لیے, کیونکہ اصل میں یہ 2-4-5 دنوں سے یہ ہفتہ جو بھی یہ معاملات چل رہے ہیں, تو اس کو میں مطلب جی میں اگر نے نوٹس کیا ہے, جی اور جی بہت سی چیزیں ہیں جس میں اپنے ایڈمن صاحب سے اتفاق نہیں کرتا, جی جی لیکن جب کسی کو اختیارات دیے جاتے ہیں, جب اس کو دیا جاتا ہے, تو پھر وہ اپنی بات جس انداز میں وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ میں نے انہیں ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ میرے نام سے نہیں, اس میں آپ مینشن کریں گے کہ ایڈمن آف دا پیج یہ چیز لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. جی ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی, کیونکہ اصل میں اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ویسے آصف بھائی اگلا جی سوال کر لیں, آپ کی جی مہربانی, جی اگلا سوال جی کلیئر ہو جائے. جی جی دوسری یہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ شیخ صاحب اصل میں دعوت کے لیے انسان جب اللہ اس کے رسول کی بات کو لوگوں میں لے جایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے سامنے مشکلات ضرور آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے روٹین میں کام کر رہے تھے, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا تھا. عوام ساری بیوقوف نہیں ہے, سینسیبل بھی ہے, وہ نالج رکھتی ہے اتنا کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, کدھر کیا نہیں ہو رہا. اب مثال کے طور پر, اب میں جیسے عامر حق صاحب نے آخر میں بات کی ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت کو دیتے تو وہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے. بینگ حافظ قرآن, جب ہم رمضان میں سناتے ہیں قرآن مجید, تو اکثر مساجد کے اندر یہ بات
طے کی جاتی ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر تراویح کے اندر جب قرآن مجید پڑھانا ہے تو ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں. آصف میاں میں ٹھیک ہے آپ میری کی بات بات سنیں. ساری سمجھ گیا، میں آپ کی ساری بات جی سمجھ گیا. میں آپ سے صرف اتنی عرض کر دیتا ہوں کہ جی جی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں پھر جی بار بار کہہ رہا ہوں لیکن افسوس کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے. آپ جی کہتے جی ہیں کہ لوگ اتنے نہیں ہیں، میرا خیال بہت سادہ لوگ ہیں ہمارے جو اسی طرح اس سلسلے میں آ جاتے ہیں. میرے چندہ میں کسی طور پہ بھی، آپ دائی کا کام کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں میں آگاہی کا کام کرتا ہوں اور پرٹیکولرلی احمدیہ کلٹ کے بارے میں کام کرتا ہوں. میں اسلام کے کسی مسئلے کو، اسلام کے کسی ایسی چیز کی تفسیر و ترجمہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کہتا، کیونکہ میں اس کا طالب علم ہوں. لیکن بہت سے لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو عالم سکالرز کہہ کے بات کر رہے ہیں، وہ بھی میرے پیج پہ آ کے مطلب اس نالائکی قسم کی باتیں کرتے ہیں اس ضمن میں آ کے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ چیز کیا ہے، وہ درمیان میں ناصح بن کے کہ جی آپ ایسے نہیں ایسے کریں، ایسے نہیں ایسے کریں. آپ ان کو معذرت کے ساتھ احمدیت کا، قادیانیت کی الف بے کا نہیں بتا. اب جی کتابیں پڑھیں. جو لوگ مرزا غلام احمد کی تحریر کے الفاظ کو ادا نہ کر سکے، انہوں نے سمجھا کیا ہوگا؟ خاک سمجھا ہوگا اس کو، اس پہ زبردست ہو چلے گیا ہیں جی. تقریریں کرنے. جی جی بالکل ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. ٹھیک ہے آصف بھائی جزاک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کالر ہمارے نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ انفو پاک بھائی، بہت شکریہ، بات کہیں کی کہیں نکل جانی السلام ہے. جی انفو علیکم. پاک بھائی اہلا وسہلا. وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. 5 سال پہلے بھی آپ سے رابطہ رہا ہے، ابھی بھی آپ کو سنتے ہیں. کوئی ایسی ویڈیو نہیں جو مس کرتے ہوں، اور عمر بھائی کا ساتھ واہ تو واہ کچھ سونے کے سواگا اللہ بانی. اللہ خوش رکھے ماشاء آپ اللہ کو، بڑی ماشاء مہربانی. ایک مولا علی کا قول ہے کہ زبان ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو چیر پھاڑ کھائے. نو اور ڈاؤٹ. یہ اللہ. اوئے زبان جو ہے ہماری ہے، یہ ایک دکانداری ہے. جب یہ یس، کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے. کیا ہے، بالکل ماشاء تو اللہ، میں زبردست. نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں، اگنور کیا کریں. ٹھیک. ان کا تو دماغ میرے اندازے سے ہے ہی نہیں. ان کی زبان جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، انٹرنیشنل نمبر، چلے، انٹرنیشنل اللہ لیول اللہ ہدایت، اللہ ہدایت دے انہیں. پہ. مشکل ہی ہے لیکن انشاءاللہ امید تو پوری ہے. باقی باقی جو آپ کام کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. ہماری آمین. دعائیں، اور ہم ٹیم کے ممبر بھی ہیں، اللہ اور خوش احمد رکھے. بھائی اور جزاک اللہ بڑی جزاک اللہ. مہربانی. جتنے دوست احباب ہیں. انشاءاللہ بس یہی پیغام سا اور تھینک دعا یو، ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو. خوش رکھے میرے پیارے بھائی انفو پاک بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ آئے انشاءاللہ. اسی طریقے تھینک سے یو. آئیں، بات کریں، انٹریکشن کریں، گپ شپ لگایا کریں. ہم لوگ یہ آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام جب یہ رکھتے ہیں تو ضرور آیا کریں، شو اپ ہوا کریں انشاءاللہ. میں ہر روز ویڈیو دیکھ کے سوتا ہوں، ہر روز ویڈیو دیکھتا ہوں. الحمدللہ کوئی ایسا الحمدللہ. دن نہیں جب آپ کی ویڈیو آئے اور میں دیکھوں نا. یہ سلسلہ زبردست باقاعدہ بہت پرانا چل رہا ہے ماشاءاللہ. زبردست تھینک یو. زبردست. بس التماس سے ٹھیک دعا. ہے، سو مچ اللہ جی. بڑی مہربانی. جزاک اللہ. یہ ہمارے پیارے بھائی تھے انفو پاک ورلڈ، ہمیں انہوں نے جوائن کیا. شیخ صاحب کے پرانے لسنر ہیں، ویور ہیں. اور بھی جو دوست نیچے سن رہے ہیں، جو نئے آئے ہیں، جو ہم سے جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پیارے دوستوں لنک آپ کو دے رہے ہیں، آپ آئیں، سوالات کریں، گپ شپ لگائیں. اچھا، ایک بھائی آئے تھے جو بھی، ان پر میں صرف یہ تھا، میں نے اسی لیے ان سے اجازت لے لی کہ دیکھیں بات کا تو آپ سمجھ رہے ہوتے. اچھا، یہ ایک بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں بتا دیتا ہوں. میرے پیارے بھائی، میں آپ کو اسکرین پر نہیں لے سکتا کیونکہ آپ نے اپنے مائک کو اور کیمرے کو اجازت نہیں دی. ڈرے نہیں، کوئی آپ کی تصویریں لیک نہیں کرے گا. جب آپ انٹر ہوئیں اس کو الاؤ کر دیں. ٹھیک ہے، پکچر کو، کیمرے کو، آڈیو کو الاؤ کر دیں. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہ اسٹریم یارڈ کو چاہیے. جب آپ اس کو الاؤ کر دیں گے وہ آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت دے گا. ابھی آپ مجھے نظر تو آ رہے ہیں مگر میں آپ کو پک نہیں کر سکتا. تو آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو کال پر کیوں نہیں لے سکتے. اچھا، ایک دوست آئے، وہ آ کر بےچارے، ہوتا یہ ہے نا اصل میں کہ یاد رکھیں جب آپ پبلک میں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. پہلے میں جب شیخ صاحب، میری عادت تھی کہ میں جب پبلک میں کبھی یاروں دوستوں میں بیٹھنا تو میں اپنے عجیب و غریب جو ہے نا وہ، اچھا، وہ ایک عجیب و غریب ماحول میں بیٹھتے تھے نا شیخ صاحب، تو دیکھنا کہ ہر بندے کے ساتھ نا ایک طرح کی بات کرنی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو نا
اپنی آڈینس کو سامنے رکھ کر نہ طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. ہر بندہ ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتا. اچھا ایک انٹلیکچوئل آئے گا, وہ کہے گا جی میں تو, آپ نا انٹلیکچوئل بات کریں, میں تو اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. بھئی آپ کے لیے تو کر دیں گے ہم, یہ جو پبلک بیٹھی ہے اس کو کیسے سمجھائیں. اچھا کچھ کہتے ہیں جی وہ آپ جو ہے نا بڑا علمی کام کر رہے تھے, اب چھوڑیں چیزوں کو. بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ نے عوام کے سامنے بیٹھنا, عوام کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے, آپ کو بہت سی چیزوں کو دفاعی طور پر بیان کرنا ہے. اس کے بغیر آپ پبلک کے اندر اپنا پیغام پہنچا نہیں سکتے, آپ کام نہیں کر سکتے, اپنے مشن کو لے کر نہیں چل سکتے. اسی لیے دوست اپنی ذات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کل کا فیصلہ نہ کیا کرے, معذرت کے ساتھ دیکھا کریں کہ اوور آل کیپشن کیا ہے, اوور آل حالات کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ضرور توجہ رکھا کریں. السلام علیکم, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. اچھا یہ ایک دوست آئے جی, انہوں نے مجھے جو ہے نا واٹس ایپ بھی کیا. یہ کہیں السلام علیکم, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور آخری نبی اور رسول اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے, برائے مہربانی آپ لوگ جو مردیت کے خلاف, کس نے کہا جی مردیت کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ یہ نواں ڈرامہ آج کل نکلا ہوا ہے, قادیانیت کے خلاف, مرضیت کے خلاف. کیوں بھائی, مجھ کھول لی انہوں نے. یہ خلاف کیا ہوتا ہے؟ یہ بدبو مجھے آتی ہے اس کے اندر سے, یہ خلاف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے, ان کی اصلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کو واپس لانے کے لیے. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ویسے نکلے, بدبودار معذرت کے ساتھ, جو اس قسم کے رویے رکھ رہے ہیں. یہ جی قادیانیت کے خلاف پرچم علم میں بغاوت علم بلند کر دیں, اور ڈرامے بازو, عجیب لوگ ہیں یار. بھائی ہم نے احمدیت اور قادیانیت کے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنی ہے, ان کی بہتری کی بات کرنی ہے. چاہے مجھ سے مولوی خفا ہوں, جاؤ پہاڑ میں, جو بات ہے سچ سچ ہے. اور اگر آپ یہ جو مجھے آ کے کہیں گے نا بھائی ہم خلاف یہ دشمنی یہ وہ, اچھا پھر کئی لوگ ختم نبوت اکول ٹو رد قادیانیت سمجھتے ہیں. بھائی آپ لوگوں کے دماغ ہوں گے معذرت کے ساتھ. میرے نزدیک ختم نبوت کا مفہوم بہت بڑا ہے. میرے نزدیک میرے پیارے بھائی, جب میں نے ختم نبوت کے موضوع پر بات کرنی ہے, میں نے بابے ٹانگے جتنے ڈرامے باز ہے نا, میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. ہاں میں نے سب کو چونک میں لہا کر ان کے دلائل کی روشنی میں پرکھنا ہے. چاہے وہ مرزا غلام قادیانی نے ڈرامہ کیا ہے, چاہے وہ کسی بزرگ بابے نے ڈرامہ کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں. یہ آپ کرتے ہوں گے قادیانیت کے خلاف, اور رد قادیانیت اور فلانا قادیانیت. بہرحال میری اتنی گزارش, ہم اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب اور تو جو ہے نا یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو نا جگانا پڑے گا. ان کو میں جگا دیتا ہوں, 1 منٹ ذرا. ان کو شاید میری خیال سے میری بات ہی نہیں سمجھ آئی. چلے ان کو سمجھا دیتے ہیں, اب آ جائے گی سمجھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اور کوئی دوست آنا چاہ رہے ہیں؟ جتنا فعال کام شیخ میٹھی زبان ہے احمدیت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہے, اتنا کام بڑے ادارے بھی نہیں کر سکے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا فعال کام آپ کی میٹھی زبان کر رہی ہے, آئے ٹھیک ہے جی, میٹھی زبان. شیخ صاحب کے میٹھے میٹھے اور خوبصورت الفاظ کسر خلافت کی دیواروں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. شیخ صاحب آپ اس پر کیا, شیخ صاحب یہ آپ نے پریکٹس کی ہے میٹھی زبان بولنے کی, یا یہ ماشاءاللہ آپ کی نیچر کا حصہ تھی, یہ چکر کیا ہے؟ نہیں, بڑی مزے کی بات ہے کہ جو کینیڈا کے امیر آج کل بیچارے بہت زیادہ بیمار ہیں, جن سے میرا اختلاف ہوا تھا, اور میں اس کلٹ کو میں نے چھوڑا تھا. بہرحال میں ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے شیخ صاحب آپ کی پیشانی پہ ہمیشہ سلوٹیں پڑی رہتی ہیں یار, کبھی ہنس بھی دیا کرو, جب بھی بات کرتے ہو غصے میں ہی بات کرتے ہو. مجھے کچھ عادت, چونکہ جو میرا شعبہ تھا اس کے اندر وہ جیسے کہتے ہیں نا, گورنمنٹ کی جب رٹ قائم کرنی ہو نا, تو بندہ اندر سے کتنا بھی نرم دل ہو, کچھ بھی ہو, لیکن وہ زبان کے اوپر نا تلخی ترشی اور چہرہ اپنا جو ہے وہ ایسا بنا کے رکھتا ہے کہ دوسرا بندہ چہرہ دیکھ کے ڈر جائے. تو میری یہ عادت تھی. لیکن جب میں نے ان کو چھوڑا اور میں نے مطلب یہ پڑھنا شروع کیا, یقین کر لے کہ میں قرآن کی مطلب
تعلیم کے ساتھ مطلب سیرت رسول پہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، رحیق مختوم، سفیر رحمان صاحب کی، ٹھیک ہو، سفیر رحمان مبارک پوری کی لکھی ہوئی، جی جی، انڈین، وہ پڑھ رہا تھا. تو اس میں جو چیز مطلب میں نے نکالی اس کے اندر سے کہ رسول اللہ کی ذات کر کیا رہی ہے، مطلب کون سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں مجھے جو چیز سب سے زیادہ مطلب نمایاں نظر آئی وہ چیز یہ آئی کہ ہمبلنس اور خوش گفتاری جو ہے، واہ، یہ آپ کے دشمن کی تلوار اگر آپ کی گردن کی نوک پہ بھی، اگر نوک اس کی نوک جو تلوار کی آپ کی گردن پہ بھی آئی ہو نا، تو آپ کی خوش گفتاری جو ہے وہ اس کو پیچھے ڈالے گی، آپ اسے کچھ نہیں کر سکے گی. واہ. تو پھر میں نے مطلب یہ چیزیں، اور جب میں نے کام شروع کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میرے مطلب ابتدائی دور کے اندر میں نے جو ویب سائٹ بنائی تھی naked.md.com، اس کے اندر جو میں نے آرٹیکلز لکھے تھے وہ اتنے ہارش ہیں، اتنے سخت ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. جیسے جیسے میں پڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے میں نے یہ مراحل طے کیے، میری تقریر کے اندر نرمی آتی چلی گئی. آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میرے پہ کفر کا فتویٰ، حتیٰ کہ ایک چیز اور بتا دوں کہ لندن سے ایک فتویٰ میرے قتل کا جاری ہوا تھا. وہ قتل کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ غلام احمد پرویز کا جانشین ہے. میرے پہ یہ فتویٰ جاری ہوا کہ میں غلام احمد پرویز کا جانشین اور میرا قتل جو ہے وہ واجب ہے. تو مطلب میں اس پہ بھی مسکرا کے رہ گیا تھا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یقین کیجئے اسی لیے میں شکر کرتا ہوں کہ میرے ایڈمن نے وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے کہ وہ سارے کام وہ میں ٹھیک ہو گیا. میں کچھ اور سوچ رہا تھا لیکن شکر ہے کہ یہ کام میرے ہاتھ سے نہیں ہوا. جی ٹھیک ہو گیا. لین جی، میں نے 2 باتیں کرنی ہیں جو میں پہلے کہہ رہا تھا، مگر اب ایک کالر نے جوائن کر لیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے پہلے میں 2-3 کمنٹس ان کو جلدی سے پڑھ لیتا ہوں اور اس پر تبصرہ میں زیادہ نہیں کروں گا. کہتے ہیں جی، کدھر گئے ہیں، کہتے ہیں جی عامر بھائی آپ کا واٹس ایپ نمبر، راجا ویس بھائی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرا نمبر ہے جی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر میرا نمبر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو آپ اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیخ صاحب کا نمبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہماری ٹیم کا نمبر ہے، یہ نظر آ گیا جی پیارے بھائی آپ کو، یہ آپ لے لیں، تینوں نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، یہ واٹس ایپ کے نمبرز ہو گئے. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی. اچھا جی، اس کے بعد ہیں کدھر گئے ہیں جی کمنٹ ایک بڑا اچھا آیا تھا جی. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں جی عامر بھائی یہ خود مرزئی ہیں جو مسلم بن کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مرزیت کے خلاف کام جاری رکھیں. ٹھیک ہو گیا. میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی. موجہ دریا 2 کمنٹس ہیں ان آج کے پروگرام کے تناظر میں جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر دیتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ اس پر کافی حد تک چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا کالر کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں دیکھ لوں. جی ڈاکٹر رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب اہلاً و سہلاً. تھینک یو، بہت شکریہ عمر بھائی. آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر، حکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں شیخ صاحب کا اولین جو ان کے قاری تھے ان میں سے ہوں، اپروکسیمیٹلی 22 ایئرس بیک اگر میں غلط نہیں، بلکہ سے پہلے. اور اس وقت جو تھا نا مطلب مجھے ان کی بات جو یاد ہے، اگر وہ بولتے ہوئے نا مسلسل کھانستے تھے، ساتھ کرتے تھے، تو میں نے ان کہا تھا شیخ صاحب آپ جب بات کرتے ہیں نا تو ذرا وہ روانی ذرا متاثر ہوتی ہے، تو یا اچھی سی میڈیسن لے لیں یا اس کو روانی سے. اور ماشاءاللہ دیکھیے جتنی روانی سے اور فصاحت بلاغت، خیر کیا بات ہے شیخ صاحب. جو آج عامر بھائی نے بات کی وہ بڑی زبردست ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں جن کا نظریہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، وہ کبھی دنیاوی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرتے. اور اس میں جو شیب ابی طالب کے جو اینڈ پہ جو ہوا
کہ ہاتھ پہ سورج اور چاند رکھ دیجئے، میں وہی کہوں گا جو اللہ کا حکم ہے، اور جو انہوں نے واہ اہل مکہ نے جو رکھی تھی ان کے سامنے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ دولت چاہیے حاضر ہے، رشتہ چاہتے ہیں حاضر ہے، مکہ کی سرداری کے حوالے سے چاہیے تو فرمایا ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے. تو یہ ایک بڑا کرائٹیریا بن گیا. اب دوسری طرف اگر آپ مسلمہ کذاب کو دیکھتے ہیں، اس کی دیکھ لیجئے، اس کی جو شرائط ہیں وہ دنیاوی ہیں ساری، آدھا حصہ مجھے دے دیجئے. تو یہ میرا خیال ایک اچھا عامر بھائی نے جو ہے نا ایک پیمانہ بنایا کہ اگر آپ نے یہ، اس کو ہم قانون نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پیمانہ کافی حد تک درست ہے کہ جتنے بھی جیسے ائمہ تلبیس میں پوری فہرست ہے ان لوگوں کی، تو ان کے لیے دنیاوی جو مقاصد ہیں یا دنیا داری ہے، نبوت کی معراج ان کے نزدیک یہی تھی. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو مرزا صاحب نے بھی کھایا، اور آگے ان کے جو پیروکار بھی اسی حوالے سے ہیں. مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ اس بات کو احمدیت کی سچائی کا پیمانہ قرار دے رہے تھے کہ ان کو جرمنی کا ویزا مل گیا. میں حیران تھا سن کے ان کی بات کو، اور یہ مطلب دو چار اور لوگوں سے بھی میں نے یہ اس طرح کا رویہ. پھر میں نے سوچا کہ بھائی اگر آپ کا یہ پیمانہ ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اور ایمان کی میری ذاتی رائے ہے، ایمان کا نصیب ہونا اللہ کی رحمت سے ہے، اور ایمان کا مضبوط ہونا انسان کی عقل اور دانش سے ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اس کا اجر فرینکلی میں کہہ رہا ہوں ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، نہ وہ گجرا والے وہ صاحب والے ان کے پاس ہے، اللہ کے پاس اجر ہے اس کا. بہت شکریہ، بڑی بہت مہربانی، شکریہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. اللہ ناظرین، یار ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے، اور میرے خیال سے انہوں نے لب لباب بیان کر دیا ہے میرے پہلے نقطے کا. اور اس کے بعد بڑا اچھا لگا شیخ صاحب جب پرانے لوگ 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، اور ماشاءاللہ یہ 22 ایئرز بیک جو آپ کا پال ٹاک کے ٹائم پہ، پال ٹاک کے ٹائم سننے اور میری ویب سائٹ پڑھنے والے لوگ. واہ واہ واہ. شیخ صاحب دیکھیں، پال ٹاک کا ذکر آپ نے کر دیا. میں وہ مولوی بوزنا جو ہے آپ کا، وہ بھی کہتا ہے جی میں، اچھا وہ مجھے اس کی بات، مجھے اب لطیفہ کہہ لینے دیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بیچ میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ ہے، اس کو میں سن رہا، وہ کہتا ہے میں تو تب کا پرانا ہوں، پرانا جب واٹس ایپ لوگوں نے نیا نیا ناچ کر کے نا 1-2 بندے کو بھی دیا تھا کہ ٹیسٹ ڈرائیو کرو، تو ان میں سے ایک میں بھی تھا. مجھے بھی انہوں نے کہا تھا یہ واٹس ایپ کر لو، تو ہم جو ہے نا وہ اس پر چلے گئے. اچھا وہ باتیں اللہ معاف کرے ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو مارک ہے جو فیس بک کا بانی ہے، انہوں نے ان سے آگے پوچھا تھا کہ میں یہ فیچر رکھنے لگا ہوں مولوی بوزنا صاحب، یہ رکھ دوں پالٹاک بنا لگا ہوا میں پالٹاک بنا دوں آپ کے کہنے پر. یعنی کہتے نہیں اتنے پرانے، جی ہم اتنے پرانے ہیں کہ جناب ہم سے پرانا جو ہے نا وہ پھر کوئی ان سے پرانا پھر ابلیس ہی تھا، ٹھیک ہے، جو ان سے پہلے تھا. اچھا تو بھائی یہ سب سے پرانے، اللہ معاف فرمائے. اچھا خیر دیکھیں آگے چلتے ہیں. 2 نقطے جو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں شیخ صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے والا تھا کہ زیتون ایف ایم ٹیم جو ہے وہ قادیانی ایجنٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ کہتے ہیں. میں نے جو خلاصہ نکالا ہے نا، جو میں سمجھاؤں. اچھا ان کو، اچھا ایک کالر آئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں میرے خیال سے، چلیں آ جائیں، کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے. جی ریاست بھائی اہلن، مائک انمیوٹ کر لیں پیارے بھائی. بھائی آواز نہیں آ رہی، بولے بھائی. پیارے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک آپ کا انمیوٹ ہی ہے مگر آپ کی آواز نہیں آ رہی. اونچی بولے بھائی، نہیں آ رہی آواز، ری جوائن کریں میرے پیارے بھائی. اچھا میں اصل میں بات شروع کرنے لگا تھا، میں نے کہا بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کالر آئے ہوئے ہیں. اچھا جی چلتے ہیں. اب جو نقطہ میں بیان کرنے لگا وہ یہ، ہم پر یہ الزام کیوں ہے زیتون ایف ایم ٹیم کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ احمدیوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا لائٹر نوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، جی ایسے نہ کہیں ویسے نہ کہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بھئی یہ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پیار سے دعوت دیں، حکمت سے دعوت دیں، موعظہ حسنہ سے دعوت دیں. ہم کیسے نہ دیں. اور پھر یہ ہے کہ جب اسلام نے کہا ہے کہ آپ دروغے نہیں ہیں، آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ پہنچانا.
اپنے پیغام کو. وما علینا الا البلاغ, منوانا ہمارا کام نہیں ہے, حتمی فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, حجت تمام کرنا اللہ اور انبیاء کا کام ہے, ہمارا نہیں. تو پھر ہم کیوں نہ یہ طریقہ اختیار کریں. دوسرا الزام جی لگاتے ہیں جی یہ جناب چونکہ ایک شیخ صاحب ہیں وہ بےچارے ایکس ہیں, میرا پتہ نہیں, شاید میں کو قادیانی. تو بھائی میرے خیال سے اگر اس بنیاد کے اوپر آپ ہمیں قادیانی کہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر آ جائیں, ہم سے اس موضوع کے اوپر بات کر لیں. اگر کسی کو کوئی ایشو ہے نا جو ہمیں قادیانی سمجھتا ہے, یہ قادیانی نواز, اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کر لے, بس پشت بات نہ کرے. لنکس ہم پہنچا دیتے ہیں, گفتگو کا ٹائم ہم سیٹ کر لیتے ہیں, اصول ہم طے کر لیتے ہیں. لنک ابھی بھیج دیں آپ ان کو تاکہ شیخ صاحب مجھے بلاک کر دیا, مجھے بلاک کر دیا انہوں نے. اوہ اچھا. جی جی, وہ 2 لنکس میں نے بھیجے ہیں, انہوں نے مجھے اس کے بعد بلاک کر دیا. 1-2 ویڈیوز میں نے بھیجی ہیں, انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. اب ان کے جو مفتی صاحب کے چیلے چانٹے ہیں وہ اپنے مفتی صاحب کو کہیں نا کہ یہ آپ تو بڑے چیلنج کرتے ہیں جناب, مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کر دے جس نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. تو بھائی ہم تو لنک بھیجتے ہیں, آ جائیں, ہم تو راہ تکتے ہیں. تو ہمیں بلاک کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیز بھی دیکھیں, قادیانیت کو فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے, یہ ہے اصل چیز. قادیانیوں نے نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں قادیانی ایجنٹ کون ہوتا ہے. یاد رکھیں جب کسی کا قتل ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا شک بینیفیشری پر جاتا ہے. اگر قاتل واضح نہیں ہے تو شک بینیفیشری کے اوپر جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیت ویسٹ میں اور دنیا میں جو اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ قادیانیت کا پہلے سمجھے, قادیانیت کا بیانیہ کیا. یہ جو میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں نا, توجہ میری طرف رہے, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. قادیانیت کا مغرب میں ایک بیانیہ ہے, وہ بیانیہ مظلومیت کا بیانیہ ہے, وہ بیانیہ سمپتی کا بیانیہ ہے, وہ بیانیہ کمزوری کا بیانیہ ہے, اور وہ بیانیہ کے پیچھے جو استدلال ہے وہ مسلم دنیا میں جو ملا ہے, مولوی ہے, اس کے جبر اور استبداد کا بیانیہ ہے. اس کی نفرت ہے, اس کی نفرت اور اس کے کفر کے فتووں کا بیانیہ ہے, اس کی شدت اور قتل و غارت کا بیانیہ ہے. یہ بیانیہ ہے ان کا. اب مغرب میں ان کے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے جو لوگ ان کے لیے بینیفیشری ہیں, جو سپورٹ کر رہے ہیں, میرے نزدیک وہ قادیانی ایجنٹ ہے. اب وہ دیکھ لے وہ کون کر رہا ہے. مجھ سے تو کتنے احمدیوں نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے مربی جھوٹ بولتے تھے. ہم نے جب آپ کو سننا شروع کیا عامر بھائی, ہمیں پتا چلا کہ نہیں یار مسلمان ہم سے نفرت نہیں کرتے, ہمارا ایک اختلاف ہے, اس اختلاف کے حل کے لیے ہم بحث کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. پہلے تو ہمارے دلوں میں یہ چیز ڈالی تھی, نا 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 نا, یہ تو قتل کر دیتے ہیں, نا 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 نا, یہ تو مار دیتے ہیں. تو زیتون ایف ایم کی ٹیم نے الحمدللہ قادیانیوں میں مربیوں کے اس بیانیے کو توڑا ہے, اس حصار کو توڑا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم اندر داخل ہوئے ہیں. قادیانیت کے گڑھے کے اندر ہم اللہ کے فضل سے داخل ہوئے ہیں, اور داخل ہو کر ہم نے قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا اور ان کو سمجھایا ہے کہ مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے مربی اور آپ کی جماعت رکھ رہی ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. میری یہ گزارش ہے اس چیز کو بھی اس طریقے سے سمجھیں. ایک کالر آئے ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, ہمارے بڑے پیارے دوست خواجہ صاحب, اس کے بعد میں دوسری بات کرتا ہوں. یہ خواجہ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم عامر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خواجہ صاحب آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا, ایک موضوع کے اوپر ایک اور بات ہے جو مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آئی. کافی سالوں پہلے مجھے انگیج کیا گیا تھا ایک کورٹ کیس میں. ایک ہمارے کلائنٹ تھے, وہ وڈیرے تھے, اور ایک دوسری وڈیروں کی ٹیم تھی, ان کے خلاف کیس ہوئے تھے. سارے کیس جھوٹے کیس تھے, اور سب کو پتا تھا, مجھے پتا تھا, جج کو پتا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا کیس یعنی کہ ہمارے اینڈ سے ہم نے جھوٹے کیے تھے. تو اب میں تو بیچ میں آیا تھا, درمیان میں آیا, میں پریشان ہو گیا. میں کیس کیا کیوں ہے, مطلب یہ کہ واٹ بینیفٹ یو وڈ گیٹ. تو مجھے میرے کلائنٹ نے یہ جواب دیا, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہ کیس ہار جائیں گے, لیکن یہ ہم نے کیا, ہمارا مقصد ہی دوسرا ہے. ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کریں.
بس اور کچھ نہیں ہے. اور اس کام کو کرنے کے لیے اس نے وکیلوں کی ٹیم انگیج کی, پورا پیسہ ریسورسز اپنے خرچ کیے. مقصد کچھ بھی نہیں تھا, بات یہ تھی کہ اگر یہ آ کے میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے میرے سے معافی مانگ لے تو بھائی میں کیس ختم کر دوں گا. اچھا, اگر خالد صاحب کی بات مکمل ہو گئی تو آپ کی بات اور خالد صاحب کی بات کو بڑھانے کے لیے آپ کو آج ایک حقیقت بتا دوں میں. یہ 1985 کی بات ہے, 1985 کی, 1985 کی بات ہے. ضیاء الحق کے ریفرینڈم کے نتیجے میں اس کے ریفرینڈم ہونا تھا تو مرزا طاہر احمد جو تھے یہ لندن پہنچ چکے تھے, تو انہوں نے وہاں سے کلمے کی تحریک بھیجی تھی کہ جی کلمے کے بیجز لگاؤ, جس پہ یہ ساری آج دنیا میں جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں ریفیوجی یہ وہی ہیں, اور اس کی ابتدا میرے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اندازہ کریں کہ میرے کو میسج ملتا ہے, پیغام آتا ہے ہمارے صدر خدام الاحمدیہ کا, جو اس وقت کے صدر یہ احمدی حضرات غور سے سن لیں یہ بات, اسپیشلی جو میں ساری ٹرمینالوجی اور الفاظ بول رہا ہوں عامر, یہ بڑے ضروری آن دا ریکارڈ رہنے والی باتیں ہیں. اس وقت کے صدر خدام الاحمدیہ جو تھے وہ محمود بنگالی تھے, جو بعد میں آسٹریلیا کے نیشنل امیر ہوئے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. جو ان کی مجلس عاملہ کا معتمد تھا وہ شمیم پرویز تھا. جو ناظم عمومی تھے, میرے باس جو تھے, وہ غلام باری, مولوی غلام باری المعروف لوتی. اب یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ میں لفظ جو استعمال جی یہ اب بہت سے لوگوں کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی کہ مطلب, اور ان کے بیٹے تک جانتے ہیں کہ ہمارا باپ کیا ہے, اور وہ جامعہ کے استاد تھے جہاں سے یہ ہمارے عامر منیر پڑھے ہوئے نا, ان کے استاد تھے. ان کا بیٹا ڈاکٹر عبد الخالق میرا باس, ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم لوگ رابطہ کریں اس وقت کے جناب مساوات کے اندر لکھنے والے حنیف رامے, جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہوئے, اور ان سے اس کلمہ پہ آرٹیکل لکھوائیں. آپ اندازہ کریں قیمت کیا ادا کی, 5,000 روپیہ اس وقت. 85 کی نوائے وقت کی اخباریں دیکھ لیں, کلمہ دوستی کلمہ دشمنی اس کا ٹائٹل, اس کے اوپر حنیف رامے صاحب نے یہ ایک آرٹیکل لکھا. وہ آرٹیکل بنیاد بنی ہے, جو آپ نے مظلومیت کی بات کی نا, بینیفیشری کی بات کی, وہ لکھی ہے, اور وہ آ کے لندن کے اندر پیش ہوا کہ یہ سلسلہ ہے, اور یقین کریں وہ بیس بنی ہے جس پہ آج یہ تمام ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ قادیانی جو احمدیہ جماعت ہے, کلٹ ہے, یہ کس طرح کے کام کرتا ہے, کیسی سازش آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں پہ بیٹھ کے مطلب اوے مرزئی اوے فلاں یہ وہ کر کے آپ اپنا, نو ڈاؤٹ کہ آپ اپنا پیسے کی وہ پوٹلی جو ہے, وہ ڈبہ جو ہے وہ بھر لیتے ہیں, لیکن در حقیقت آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو ابھی خالد صاحب نے بات کی, یہ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. احمدیوں کو موت تو اس لیے پڑتی ہے, احمدی بے چین اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بیٹھ کے ہمارے اندر کی وہ باتیں وہ حقائق سامنے لا رہا ہے. تو وہ تو لازمی چاہیں گے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف کر دی جائے. لیکن میں یہ بڑی کھلی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کر لیں, اور یہ آپ کے جو پے رول پہ یہ بوزنے ٹائپ لوگ ہیں یہ بھی کچھ کر لیں. میں اپنے اصل کام سے ہٹنے والا نہیں ہوں, آپ کے ٹریپ میں نہیں آؤں گا.
ٹھیک ہو گیا زبردست. دل خوش کیا شیخ صاحب نے جی. کتے گیا میرا پین, کتے گیا ہے, ادھر لے آئیے. اچھا دیکھیں یار, ایک سوال نیچے آیا ہے جی, اس کو بھی ہم لیتے ہیں. پیارے دوست نے کچھ پوچھا ہے, اس کو بھی ہم لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو شیخ صاحب نے بات کی ہے اور خواجہ صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے بھی گزارش کر دیتے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ آپ نے کر دی. ایک نقطہ جو میں رکھنا چاہ رہا تھا الزام کے حوالے سے, اور پھر کنکلوڈ کریں گے گفتگو کو. اگر کوئی کالر آتے ہیں تو ان کو لے لیں گے, وگرنہ پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. اچھا, یہ چیز ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا جو کام ہے نا, اس کو کرنے کا حق صرف اور صرف اس بندے کے پاس ہے جو فرقہ واریت سے بالاتر ہو, جس کے اندر اپنے فرقے اپنے مسلک کی بو پائی جاتی ہے نا. وہ بندہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کہے میں یہ کام کر سکتا ہوں, وہ خالصتاً یہ کام کر نہیں سکتا, وہ ڈنڈی مار جائے گا. بارے میں علی بھائی آئے ہمارے پیارے دوست. جی علی بھائی اہلن. ہلو السلام علیکم شیخ صاحب, سوری میں ذرا لیٹ ہو گیا, میں نے پورا پروگرام نہیں سن سکا, لیکن یہ میں کچھ اقبال کی طرح ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں. اصل میں ذرا کچھ بیزی تھا, گھر میں کام وغیرہ کچھ چل رہے تھے, تو مجھے ایک دم میں نے الرٹ دیکھا تو پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی شیخ صاحب نے ایک بات کہی 1985 کی ضیاء الحق کے ٹائم کی, تو اس حساب سے میں ایک اور چیز بھی ایڈیشن کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ پروگرام ایسا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اگر شیخ صاحب نے کچھ شیئر کی ہیں تو چلو میں بھی پرانے ٹائم کی کوئی چیز ایڈ کر دوں. جب 1989 میں ان کا 100 سالہ جشن تشکر تھا پروگرام, 100 سالہ سیریمنی تھی, تو آپ کو شاید یاد ہو مرزا طاہر احمد نے کہا تھا یہ ساری سیلیبریشن اور سارا کچھ. اس وقت منظور چنیوٹی صاحب زندہ تھے, اللہ وسایہ صاحب زندہ تھے. اس وقت لاہور میں انہوں نے ایک پروگرام کرنا تھا, وہ لاہور کے جلوں کی جگہ ہے وہاں پہ. تو ان دنوں میں ظاہر بات ہے خدام الاحمدیہ میں ہوتا تھا, تو ہم اس وقت ڈیوٹی پہ تھے رات کو کھیتوں میں, تو وہ کھلی جگہ تھی جہاں پہ پروگرام کرنا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں آفیشلی ہمارے پاس لاہور کے امیر اس وقت جو تھے, ان کا نام میں بھول گیا, حمید نصر اللہ. تو ہمیں کلیئرلی انسٹرکشن تھی. تھوڑا مدر کر دیجیے گا, کالر اور بھی آئے ہوئے ہیں اور پروگرام بھی ہم نے ریپ اپ کرنا ہے, جو بہت سلو چل رہا ہے مدر کے ساتھ. جی اچھا, تو ہمیں انسٹرکشن تھی کہ اگر کوئی لائن کراس کرتا ہے, چاہے منظور چنیوٹی صاحب ہیں یا اللہ وسایہ, اگر وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور وہ انسپیکشن کے لیے آئے تھے جو اس جگہ پہ جسٹ ٹو سی اراؤنڈ 2 o'clock سمتھنگ 1 o'clock, تو ہمیں یہ تھا کہ سرٹن لائن اگر کراس کی تو آپ نے کلاشنکوف سے فائر کھول دینا, ٹھیک ہے. وہ لکیلی انہوں نے نہیں کی, وہ لائن کراس نہیں کچھ ہوا, اینڈ دے وینٹ بیک. اب یہ میں اس وقت ہم چھپے ہوئے تھے, اسلحہ پورا تھا. بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں صرف ایک پارٹی نہیں ہے اس میں, پرووکیشن میں دونوں انوالو ہیں. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جو کامن احمدی ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, یہ بینیفیشری دونوں سائڈ کے ہی ہیں, چاہے وہ مولوی بوزنا ہوں اس کی شکل میں کتنے ہوں, یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے سیاسی پارٹیاں ہیں. ہمارے مسلمان جو ہیں اور احمدی جو ہیں ان دونوں کو سوچنا چاہیے. جو مسلمان ہیں وہ نفرت سے آپ کسی کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ پیار سے بلائیں, بات سنیں. اگر آپ پہلے ہی نفرت پھیلائیں گے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں, میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ یہ چیز اس وقت ہمیں کہی گئی تھی, ٹھیک ہے. اب باقی یہ جو ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس طرح تو کشمیر میں جو ہو رہا ہے آپ کے سب کے سامنے ہے, تو وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. اسی طرح برما میں جو ہوا, بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نہ سمجھے ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی, آپ کا مدعا آ گیا. علی ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا عامر یہ بتا دوں کہ یہ جو لاہور کے امیر حمید نصر اللہ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ حمید نصر اللہ چودھری ظفر اللہ خان کا داماد تھا اور ان کا بھتیجا بھی تھا. چودھری حمید نصر اللہ چودھری ظفر اللہ خان کا بھتیجا بھی تھا اور ان کا داماد بھی تھا. امت الہی کا حامد ان کی بیٹی ان کی تھی, امت الہی اس کا حامد. جی ٹھیک ہو گیا, زبردست, بڑی پیاری علی بھائی نے بات کی. اور علی بھائی کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے صرف ایک حوالہ
مختصراً دیتا ہوں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آخری کالر ہوں گے ہمارے, اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے بات کو, ٹائم کافی ہو چکا ہے. پیارے دوست, جسٹس منیر صاحب نے ایک فائنڈنگز دی تھیں جو پنجاب وائلیشنز کے حوالے سے تھی 1954 کے اندر, 1950s میں جو وائلیشن ہوئی اس میں. اس وقت تو یہ مرزا بشیر الدین بھی تھا, ظفر اللہ بھی تھے, کافی پریشر تھا, مگر اس فائنڈنگز کے اندر کرسٹل کلیئر طور پر لکھا گیا تھا کہ یہاں سے بھی ڈرامے بازی ہوئی ہے قادیانیوں کے سٹیج سے, کہ یہاں تقریریں کی گئی ہیں, خصوصی طور پر جو کوئٹہ میں بلوچستان میں تقریر کی تھی مرزا بشیر الدین صاحب نے, یہ دشمن ہیں, معاندین ہیں, منکرین ہیں, پکڑ لو دھڑ لو, یہ کر, اور ادھر جا کر بھی اچھا اسی طریقے سے ہمارے مولوی بھی چڑھ دوڑے تھے, مگر اللہ کی مشیت کو کچھ منظور تھا, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن معاملات کروانے تھے, وہ ہو گئے, تاریخ لکھی گئی اور دستاویزات تیار ہو. مگر مقصد اس وقت کہنے کا یہ, جب فیصلہ ہو چکا ہے, قانونی طور پر شرعی طور پر چیزیں اسٹیبلش کر دی گئی ہیں, دائرے خط امتیاز کھینچ دی گئی ہے, اس کے بعد سپریٹ ہونے کی ضرورت مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا فٹافٹ ڈر جاتے ہیں جی, گھس گئے, یار خدا دا نا ہے, پبلک بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہوئی ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, 100 سال بھی آگے قادیانیت کے اوپر کام چھوڑ دیا جائے, ماؤں کے پیٹوں اور باپوں کے نطفوں سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے گتھیوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے قادیانی کافر ہے. اپنی تربیت کر لو, اپنی تعلیم حاصل کر لو, 100 سال تک چکا ہے قادیانی کافر ہے. تھوڑی مہربانی, تھوڑے دو ہاتھ جڑے نے, انہوں واپس اسلام. عامر منیر بھائی نے بڑی اور ٹھیک ہے, کافر کافر بہت ہو گیا, ان کافروں کو مسلمان بھی بنانا ہے. اب مجھے ان کا جملہ بہت پسند آیا, اللہ آپ کو جائے خیر دے. جی ہمارے آخری کالر ہیں, ان کو لیتے ہیں اور پھر ہم. عامر, ان سے کالر سے پہلے میں ایک بات کر دوں. جی جی چلیں, کالر کے بعد آخر پہ میں یہ بات کہہ دوں گا, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, اختتامی بات آپ کر لیں. آ جائیں اپنا میرے پیارے عرفان بھائی ہیں. جی عرفان بھائی مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم عامر بھائی, شیخ صاحب کیا حال ہے؟ اچھا, میرا ایک سوال ہے عامر بھائی سے ہے, کیونکہ اس کا بہتر جواب عامر بھائی دے سکتے ہیں. کہ اسلام میں یہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسکول آف تھاٹس, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہم گروپ بندی کرتے ہیں یا کسی خاص ایک سیٹ اپ کے ساتھ نتھی ہو کے اسلام پہ چلتے ہیں؟ اس کے بغیر کیا چلا جا سکتا ہے یا اس میں رہے تو زیادہ بہتر ہے؟ یہ میرا سوال. ٹھیک ہو گیا میرے پیارے بھائی. میرے پیارے بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا جی, اسلام میں اسکول آف تھاٹ. پہلے تو میں یہ چیز کر دوں, اسلام میں کسی جگہ پر بھی اسکول آف تھاٹ کا تصور ہی نہیں ہے. یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہے, یہ اسکول آف میٹرک ہے, یہ اسکول آف پی ایچ ڈی ہے, یہ اسکول آف ڈاکٹریٹ ہے, کسی جگہ پر بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اسلام میں صرف اور صرف قرآن اور بس, دیٹ قرآن اور سننا بس, چیپٹر کلوز. جس کسی نے بھی اپنے اسکول کی بنیاد رکھنی ہے وہ اس چیز رکھنی ہے, اور وہ اسکول یہی ہے, قرآن بس. یہ جو اسکول آف تھاٹ کے ذریعے دکانداریوں کی بنیاد رکھی گئی ہے نا, اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اڈے تیار کر لیے گئے ہیں کہ جی ہماری مسجد جو ہے نا یہ اس اسکول آف تھاٹ کی مسجد ہے, یہ اس اسکول آف تھاٹ کا مسلح ہے. ان کو چھوڑیں, انہوں نے تو سلطنت عثمانیہ کے زمانے جو ہے وہ کعبے کے اندر 10-10 12-12 مسلح ڈالے ہوئے تھے اسکول آف تھاٹ کا بہانہ کر کے. ہمیں ایسے اسکول آف معذرت کے ساتھ نہیں چاہیے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے اسلام کے اندر, ایک ہی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس کہانی ختم. چونکہ چنانچہ مگرچہ مگاچے اگرچہ اگاچے, یہ فلانا اسکول, یہ فلانا اسکول, یہ فلانا لما اس کی مستحد کچھ ہے جی. یہ شیخ صاحب یہ کچھ دن پہلے میں نے مفتی بوزنے کو دیکھا, کہتا جی وہ مجتہد کسے کہتے ہیں, مجتہد کی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے ہزاروں کتابیں اور ہزاروں علوم پڑھے ہوں. کہتے ہیں جی مجتہد کی ڈیفینیشن یہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کے زمانے, امام حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں نا متفقہ, تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مجھے ہزاروں نہیں 500 کتابوں کے نام بتا دو جو اسلام کے موضوع پر لکھی ہوں. 500 کتابوں کے. ڈرامے بازی, رنگ بازی. تو میرے پیارے عرفان بھائی, بہت پیارے بھائی, اسلام میں دیر از نو اسکول آف تھاٹ, اونلی ون اسکول, محمد رسول اللہ والذین معہ. کہانی ختم. اور ایک ہی تھاٹ, ایک ہی اسکول, ایک ہی تھاٹ. That's it.
ہاں بالکل ہر بالکل چیز ایک ہی استاد ہے, ہر چیز وحدت پہ, ہر جی چیز وحدت پہ. ایگزیکٹلی ایک ہے سب کا نبی, دین بھی, اللہ بھی ایک, قرآن بھی, کعبہ بھی, اسلام ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ایک ہی اسکول ہے, ایک ہی اللہ ہے, ایک پرنسپل اللہ ہے, ایک ہی ٹیچر اللہ کا رسول ہے, ایک ہی کتاب قرآن ہے, اور اسی کی امپلیمنٹیشن دی اینڈ سارے اسٹوڈنٹس. اچھا اب سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ جو یہ فقہ یہ آ گئی ہے, اور بھائی یہ سیکنڈری ہے, یہ ڈیپینڈنٹ آرگیومنٹ ہے, ڈائریکٹ آرگیومنٹ نہیں ہے. ان کو قرآن اور سنہ کی روشنی میں پرکھا جائے گا. جو چیز قرآن و سنہ پر پوری اترے گی اس کو مان لیں گے. تو یعنی مطلب یہ کہ اتھارٹی اسکول کا جو سلیبس ہے وہ قرآن اور سنہ ہے, دیٹس اٹ. یہ کہانی ہے بھائی, اتنی میری گزارش تھی. ہاں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ شیخ صاحب, چونکہ میرا یہ دلچسپی بھی ہے کہ میں اینٹی سیکٹیرینزم پر بات کرنا چاہتا بھی ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نا بڑی شرح بس کے ساتھ بات کی بھی جائے. ہونی بھی چاہیے نا, کیونکہ ختم نبوت کا کام بہت بندہ کر سکتا ہے. بالکل فرقہ بازی شرک ہے قرآن کے اندر, بالکل شرک ہے. اچھا, اور یہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اگر آپ دانستہ طور پر فرقہ واریت کا حصہ بن رہے ہیں, یہ آپ کو خارج کر دیتی ہے, یاد رکھیں. ہاں آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ فرقہ کر رہے ہیں, زیادہ بات ہے. اب یہ مفتی بوزنا اتنا بڑا جاہل ہے, یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. یہ عیسائیت, یہودیت اور ہندو مت کو فرقہ بنا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ معاف فرمائے. مطلب یہ کس طرف عوام کو لگا رہا ہے, ذلوا واذلوا وقد اذلوا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ مفتی بن چکے ہیں جو مسلم شریف میں آیا ہے کتاب الفتن کے اندر, کہ آخری علماء آئیں گے جہالت کی بنیاد کے اوپر علماء کو فتوا دیں گے, خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. صرف قادیانیت کے بغض کے اندر اس بندے نے فرقے کو ہی پکڑ کے تیا پانچا کر دیا ہے. پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ. واپس آتے ہیں. بات یہ ہے, اب یہ اسکول آف تھاٹ جو بن چکے ہوئے ہیں, میں کیوں ان اسکول آف تھاٹس کی نفی کر کے اسلام کی طرف رجوع کی بات کر رہا ہوں. ایک تو قرآن میں کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی الرسول. تو اتھارٹی اور رجوع, مصدر, مرجع, ماخذ, مشتق اور پورا کا پورا منبع علمی جو ہے وہ سارا کا سارا قرآن اور سنہ ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول ہے. اب ہوتا کیا ہے, کیوں میں اسکول آف تھاٹ کو ہلکا سا بھی برداشت کرنے نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پنپ بھی نہ دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ آگے چل کر شدت اور انتشار اور افتراق کا باعث بنتے ہیں. آج اگر آپ ان چیزوں کو دروازہ کھول دو گے نا کہ نہیں جی نہیں یہ اسکول آف تھاٹ یہ وہ فلانٹم کا نا, اور آگے چل کر یہ شدت پکڑ کر فرقوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا میچورٹی ہے, اتنا حوصلہ ہے کہ آپ اختلاف کو, فروعی اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رہنے, اس کو ذاتی انا اور بغض کا مسئلہ نہ بنائیں, تو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ علماء کی عینک سے مسائل کو دیکھیں. مگر جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں, دوسرا کافر ہے, دوسرا غلط ہے, یا دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, یہ امام رفع الیدین کر رہا ہے, میں رفع الیدین نہیں کرتا, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. امام جو ہے وہ رفع الیدین کر رہا ہے, میں نہیں کرنا چاہتا, یا آمین کہہ رہا ہے, میں سورہ فاتحہ یہ کہہ رہا ہے, سر ننگا ہے, جناب اس طریقے کی مسجد ہے, اس طریقے کی نہیں ہے. ان چیزوں سے امت مسلمہ میں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, پھوٹ پڑتی ہے, ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے, اور ایک دوسرے سے لا تعلقی کی فضا قائم ہوتی ہے, اور یہ چیزیں پھر کفر کو آپ پر غلبہ پانے کے لیے ایک وجہ بنتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو وہابی جو ہیں یا سنی ممالک جو ہیں وہ خاموشی سادے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑے لیول کی بات آپ سمجھیں. کیوں جی؟ او جی او سنی شیعہ نے جی مارو مارو شیعہ نو مارو, ساڈا کی تعلق ہے, مارو مارو. وہ عرب پر حملہ کر دیں گے, شیعہ بیٹھا ہوگا, شیعہ کہے گا بھاڑ میں جائے, جنتا اپنا کام بنتا, گنگے بہروں کی نگری کون کسی کی سنتا, جائیں گے گھنٹہ, جائیں گے گھر, کہانی ختم, بابی مکاؤ. ٹھیک ہے جی. بریلویوں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, دیوبندی خاموش ہوتے ہیں, دیوبندیوں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, وہابی خاموش ہوتے ہیں, وہابیوں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, شیعہ ٹھٹھا اڑا لیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا کیا لینا دینا؟ کس نے یہ چیز پیدا کی؟ آپ کے اسی اسکول آف تھاٹ نے, آپ کے اسی دم چھلوں نے. معذرت کے ساتھ اس چیز کو ختم کریں, خدا را اس چیز کو ختم کریں. ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی فضا دوبارہ قائم کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, ایک دوسرے کو گلے ملیں, ایک دوسرے کے ساتھ بغیر یہ سابقے لاحقے ملائے ایک دوسرے کو صرف اور صرف مسلمان کہیں. موت پڑتی ہے
اگر اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ دیا. قرآن نے جب, مجھے افسوس ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں جی نیا فرقہ نکل آیا ہے, نیا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اور بیوقوف ہو, قرآن جب تمہارا نام مسلمان رکھتا ہے, اس سے زیادتی جو کرتا ہے وہ ہے کہ فرقہ پرست کا اور دوسرا ہے. مسلمان کہنے سے بات نہیں بنتی. اللہ کو یہ علم نہیں تھا, رسول کو یہ علم نہیں تھا کہ آگے آنے والے میں ضرورت پڑے گی, کیوں کہا رہا آپ کو مسلمان؟ جو کیا خدا کا بات, جان چھڑاؤ ان ٹکے ٹکے کے فرقہ پرست فتوا پرست ملاؤں سے. انجینئرنگ پڑھتے ہو, آئی ٹی پڑھتے ہو, فائنانس پڑھتے ہو, میتھس پڑھتے ہو, سائنس پڑھتے ہو, اسپیشلائزیشن کرتے ہو, بزنس کرتے ہو, ای کامرس کرتے ہو, ہاں جی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھتے ہو, آن لائن بزنس پڑھتے ہو, قرآن نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے. اے جی مولوی صاحب بتائیں گے سارا کچھ, تو ٹھیک ہے, پھر جب مولوی صاحب پڑھائیں گے تو مولوی صاحب پہ ڈنڈا بھی دیں گے اپنے طریقے سے, تو وہ بھی برداشت کرنا معذرت کے ساتھ. میری یہ گزارش تھی, میرے دل کا دکھ تھا جو میں نے رکھا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو, مگر میں جڑ سے پکڑنا چاہتا ہوں. روٹ کاز انالیسس کریں اپنے معاشروں کا, خدا را روٹ کاز انالیسس. یہ بات صرف ایک گلی کی مسجد کی نہیں ہے, یہ ملکوں پر پھیلا ہوا جو ایک زنگ ہے, ناسور ہے ہمارے معاشروں کے اندر. بس یہ میری گزارش ہے. شیخ صاحب آپ کے اختتامی کلمات اور پروگرام کا اختتام. تھینک یو. عزیز دوستو, میں جو بات کہنا چاہتا تھا تقریباً وہ ساری بات 90% عامر نے کر دی ہے. میں صرف اتنی بات کہہ کے تو ہم یہ پروگرام جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت کا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل کیا, اس کا تصور ایک ہے کہ انسان ایک تعلیم کے پیچھے اپنے ایک خالق کائنات کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کو جنت بنا دے. اب اس کے اندر یقیناً جو فاصلے ہیں, جو لوگ ایک دوسرے سے کچھ فاصلوں پہ رہتے ہیں, ان کے لیے ایک وقت میں سب اکٹھے ہونے جیو پولیٹیکلی ممکن نہیں, لیکن جو رخ ہوگا, جو ہمارا قبلہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. جو ہم فرض ادا کریں گے وہ ایک ہی ہوگا. وہ اپنے اپنے اوقات میں اس حوالے سے کرتے چلے جائیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ کوئی کچھ اور کر رہا ہے, زید کچھ اور کر رہا ہے, بکر کچھ اور کر رہا ہے, وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. بڑی تفصیل سے عامر نے یہ بات کر لی. میں یقین کریں انہی مفتی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے اگر یہ وعدہ کریں میں پاکستان آ جاتا ہوں, یہ کراچی سے لے کے خیبر تک میرے ساتھ چلیں, بلوچستان میں بھی چلیں, سندھ میں بھی چلیں, پنجاب میں بھی چلیں, ہر ایک مسجد میں اپارٹ فرام دیٹ وہ کس کی مسجد ہے, اس کو اللہ کا گھر بنایا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ چلیں, میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھوں گا, یہ بھی پڑھے, کیونکہ مسلمان کہہ رہے ہیں نا, مسلمان ہم دونوں کلیم کر رہے ہیں, یہ بھی کلیم کر رہے ہیں, میں بھی کلیم کر رہا ہوں. تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے نا. لیکن معذرت کے ساتھ آج یہ جو اسکول آف تھاٹ ہیں یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے, یہ اپنے بابوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں. نہیں جی میں نے اس کے پیچھے نہیں, میں نے اس کے پیچھے نہیں, میں نے اس کے پیچھے نہیں. اگر آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھیں گے, آئیے کریں یہ بات. سلسلہ یہ ہے کہ آپ جیسے عامر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام دیا ہے مسلمان, تو
آپ مسلمان لفظ کی بغل کے اندر بیساکھیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں. ایون یہ نئے نبی صاحب جو آئے جنہوں نے کہا جی احمدیت ٹرو اسلام، انہوں نے بھی احمدی مسلمان ہوں. بندہ پوچھے آپ مسلمان لفظ کو اپاہج کیوں بنا رہے ہیں؟ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سوچئے اس چیز کے اوپر، غور کیجئے گا. دوسری بات میں عرض کرتا چلا جاؤں احمدی حضرات سے، احمدی دوستو یہ بات میری لکھ لیجئے گا، یہ بات لکھ لیں کہ آپ جس چیز کو اپنی ترقی کہہ رہے ہیں، آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ فضل ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان سے نکلے، دیکھ لیں کیسے پھیل گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، یقین کیجئے یہ آپ کے جھوٹ کا اور آپ کے اس دجل کے خاتمے کی نشانی ہے. جلد یا بدیر یہ باہر آنے پہ آپ کے گدی نشین آپ کو کہیں گے کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی جو ہم نے یہ قدم اٹھایا، ہم نے اپنی نسل اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی. میرے لفظ لکھ لیجئے، یہ آج سے 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، یہ ہو کے رہے گا، یہ ہوگا. اور آپ سنیں گے، آپ کے آباء و اجداد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سنیں گی. یہ پنپنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی دجل اور جھوٹ پر ہے. آپ غور کیجئے، پڑھیے، دیکھیے، ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، یو آر موسٹ ویلکم، کانٹیکٹ کیجئے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بڑھیے. جزاک اللہ. ناظرین، شیخ صاحب نے بڑا پیارا میسیج دیا احمدی دوستوں کے لیے. احمدی دوستوں توجہ کریں، سوچیں، سمجھیں، انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی. یہ آپ کا زیتون ایف ایم آپ کا چینل ہے. دوستو آؤ یہاں پر ہم سے بات کرو، سوالات کرو، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، اور لائٹر نوٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں، آئیں، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی رائے سنیں گے، اپنا دکھ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر کوئی آپ کو سن نہیں رہا، ہاں، ہمارے ایک دوست رفاقت احمد صاحب سے نیچے نے کمنٹ کیا، وہ میری نظر سے گزر گیا. بالکل یہ بات میں کرنا چاہتا تھا میرے دوسرے نقطے میں. ہم قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، ہم ہیں قادیانیوں کے ایجنٹ، ہم احمدیوں کے ایجنٹ ہیں، مگر ہم وہ ایجنٹ ہیں کہ جو بات احمدی اور قادیانی جماعت میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، ایک شیخ وہ بات زیتون ایف ایم پر لے کر آتا ہے. عامر حق وہ بات زیتون ایف ایم پر آ کر ان کی بات ان کے خلافت کے قصر تک پہنچا کر ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے یہ رائٹس ہیں، تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہاں ہم ایجنٹ ہیں جو تمہارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، قادیانیوں، احمدی دوستوں. اور ہاں ہم ایکس احمدی اور ایکس قادیانیز کے بھی ایجنٹ ہیں کہ جن کو سوشلی، مورلی، ریلیجسلی کوئی ایشوز پیش پہ آ رہے ہیں، کوئی معاملات ان کو تنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی کھڑے ہیں. ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہم آپ سے کوئی دولت نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں چاہتے. معذرت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں، جس کو جی جاتا ہے دیں اپنے ارد گرد، ہمیں اپنا وقت دیں، ہمیں اپنا ساتھ دیں، ہم سے بات کریں. دیٹس اٹ، بس اتنی گزارش تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقوں کی لعنت سے پاک رکھے، ہمیں اتحاد اور اتفاق کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا رکھے، ہمارے اختلافات کے باوجود ہم میں احسان پیدا کرے، اکرام پیدا کرے، اخلاق پیدا کرے، اور ہم میں مل کر دین اسلام کے کام کرنے کی توفیق پیدا کرے. آمین ثم آمین. میرے مولا اپنی بارگاہ کے اندر میری اس دعا کو، اپنی کاوش کو قبول فرما. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شیخ صاحب سے، مجھ سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہے جو تیری رضا کے مخالف تھا میرے مولا، وہ دانستہ نہیں، غیر ارادی تھا، اس کو معاف فرما. آپ سے گزارش چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.